مہربانی تمام میڈیا کے دوستوں کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریکارڈ بہت کافی عرصے سے مختلف ایشوز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور انٹرنیشنل کورٹ بھی ہم کسی چیزیں گئے. الحمدللہ آج ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے اور ہماری گورنمنٹ کے لیے کہ ایک ایسے پروجیکٹ کو ہم سائن کرنے جا رہے ہیں جو بلوچستان کی فیوچر میں تقدیر بدلنے میں اس کا بڑا ایک رول ہوگا. اور مارک برسٹو جو دنیا کا بہترین کا بارک گولڈ کا وہ جو ان کا کمپنی ہے، اس کے آنے سے اور ہم ویلکم بھی کہتے ہیں مارک برسٹو صاحب کو کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ کا یہ ہر وقت آپ دورے رہیں تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھیں اور اس کے آنے سے ایک گیٹ وے بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے، ہمارے انویسٹرز کے لیے جو دنیا میں یہ چیزیں سمجھتے تھے کہ یہاں ماحول خراب ہے، یہاں پہ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کچھ چیزیں خراب ہوئی تھے. آج الحمدللہ اس کے آنے سے جو فیوچر میں ہم بہت سارے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آئیں گے، انویسٹر آئیں گے اور یہاں پہ انویسٹ کریں گے. اور آج ہم کہنے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک سیکورٹی اور دوسرے چیزوں میں سے نکل کر ایک انویسٹ کے دور میں داخل ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام جو ویسے بھی قبائلی طور پر ہم مہمان نواز بھی ہیں اور مہمانوں کا رسپیکٹ اور ان کا سیکورٹی ہمارا اپنا فرض سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ فیوچر میں بہت چیزیں بہتر ہوں گی. اور بلوچستان کے لیے اس پروجیکٹ کے میں جو اس میں جو سالانہ ہمیں 25% شیئر اور رائلٹی سارا ملا کے سی ایس آر کے مد میں $1 ارب سالانہ ہمیں اس میں شیئر ملے گا. اور وہ پاکستانی روپے میں آپ کو پتہ ہے 240 ابھی ریسنٹلی جو بھی ہیں اس کے حساب سے 200 ارب سے اوپر کی ہوں گی. یہ بھی ایک بہت اچھا وہ ہے بارک گولڈ کمپنی اور مارک برسٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو رائلٹی 4 سال بعد ریزنگ اس میں ہوگا اور اس کے بعد رائلٹی آتا ہے، لیکن وہ فرسٹ ڈے جس دن وہ کام شروع کریں رائلٹی ایڈوانس میں دیں گے. یہ بھی بڑی ایک بلوچستان گورنمنٹ کے لیے، عوام کے لیے، تاکہ ہم اس لیے کیا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ بھی ہے اور انویسٹ بھی ہے. $8 ارب کا یہاں پہ انویسٹ ہے اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک انویسٹ ہے. یہ پاکستان کی معیشت میں بھی بڑا اس کا کردار ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا گیم چینج کے طور پر بھی ہماری اکانومی کا اس کا رول ہوگا. اور ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بالکل انہوں نے پیورلی انشور کرا ہے کہ لوکل لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہم وہاں پہ نوکریاں دیں. اور ان کو اگر وہ ٹرین نہیں ہے تو ان کو اپنے مختلف جو دنیا میں ان کے پروجیکٹ ہیں ان میں لے جا کے وہاں پہ ان کو ٹرین کیا جائے اور تاکہ یہاں لا کے ان سے کام لیا جائے. اور اسی سلسلے میں مختلف ٹیکنیکل کالج اور یہ چیزیں بھی کھولیں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو مائن سیکٹر میں بہتر سے بہتر تربیت دے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اور انہوں نے پورے دنیا میں مائننگ کے حوالے سے جو انہوں نے جو کام کر رہے ہیں. اس میں ایک بات آپ شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیا، جب ہماری گورنمنٹ آئے تو چیزیں ہم نے یہ تو انویسٹر کے لیے لیکن پاکستان گورنمنٹ اس میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ بلوچستان کا شیئر بڑھایا جائے تاکہ بلوچستان کے ایک تو حالات خراب ہیں معاشی طور پر اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اور
یہ اچھا میسیج بھی جائے گا بلوچستان کے عوام کے لیے. لیکن یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے, اس ٹائم کے عمران خان کے, آج میاں شہباز شریف سے. دونوں نے اس چیز میں کوئی نہ روک کیا اور نہ کچھ کیا. اور 25% شیئر میں جو 200 ارب روپے 10% فری تھے کی طرف سے اور طارق گول کی طرف سے, اور جو 15% مزید تھے اس کو انٹرفسٹا اور ان کی پیمنٹ اور چیزوں کر کے 200 ارب روپے انویسٹ کیا ہے اس 15% کے اس پہ کہ وہ رننگ ایکسپینڈیچر اور سارے چیزیں. یہ میرے خیال میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کی بہت ایک اچھا ایک اقدام ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں بلوچستان عوام کی طرف کہ انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا, اور صرف اس وجہ سے کہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ ان کے ریسورسز انہی کے بہتری کے لیے اور ان کے لیے خرچ ہوں گے. جس طرح پہلے میں نے بھی کہا تھا کہ اس کے آنے سے, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا مائننگ کمپنی ہے, تو اس سے ہمارے لیے رستے بھی کھل جائیں گے. جیسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے بلوچستان منرل کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے ریسورسز ہیں, منرلس بہت زیادہ ہیں ہمارے بلوچستان میں. تو یہ ایک اچھا ایک اقدام ہے. یہاں پہ جو کام شروع ابھی الحمدللہ ہو گیا, اور یہ جا کے 14 اگست کو باقاعدہ اس کی پاکستان ڈے کے حساب سے ہم تاریخ کو وہ کیا کہ 14 اگست کے دن ہی اس کو ہم شروع کریں. تو یہ ساری چیزیں جو اس میں ہیں, اور ساتھ ساتھ CSR کے مد میں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی کمپنی پیسے دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں, ہمارے ساتھ اس طرح کا ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو ان کی سو کائنڈ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا خود ایکسپرٹیز وہاں سے لائیں گے اور یہاں پہ ولیج پلاننگ یا ٹاؤن پلاننگ ہم خود کریں گے. CSR کے مد میں جو بھی پیسے ہوں گے ادھر جس ایک بہترین طریقے سے اور اچھے ولیج جو لوکل ٹچ بھی ہو اور ساتھ ساتھ ان کو ہر قسم کی سہولت ہو اور دیر پا ہو. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, اور امید ہے کہ جلد چیزیں شروع ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد کریں اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کریں. آمین. So thank you, Chief Minister, and very good afternoon to all of you here today. I want to start by saying, when you read about Balochistan and Pakistan, and you watch the television, sometimes you don't get the right picture. And so I would want to start by saying, on behalf of me and my team, we felt so very welcome to Balochistan, and we appreciate the welcoming. I have visited Reko Diq, and there we were welcomed too. And so today, as the Chief Minister explains, is the start of a voyage. And as you know, voyages, many of you travel through the desert, you always have challenges. But if we work together, we can get to our destination. And we had some difficult starts to Reko Diq. But I think the Reko Diq story is a lesson to everyone. Everyone in this world where people spend too much time fighting and not talking. Because when you talk, you find solutions. And we are proud to be part of that solution that was created through Barrick's commitment to invest in world-class projects, and the Balochistan government and the Pakistan government prepared to engage to find a win-win situation. And many people talk about partnerships.
but there's only one partnership really. That's when it's 50-50. And the Ricka Dick project today is a much better project for everyone than the project that was discussed back in 2012. And most importantly, when we started the conversation, all of us believed that we needed to find a way to allow Balochistan to be a real partner, not just a benefactor, but a partner in Ricka Dick. And so we're very pleased today, as we shared with you in the framework agreement, that Balochistan gets 25% of Ricka Dick. Importantly, the other partners and the government of Pakistan pays for Balochistan's investment. So Balochistan gets the benefits immediately, doesn't have to wait. It also gets royalties, and we have discussed ways for Balochistan government to get benefits early, so they don't have to wait until the mine is producing. And also, we have agreed that some of the future benefits we will bring forward and invest in communities, because our vision together is we want to start Ricka Dick with a focus of being Balochistan in its character, its culture. So it's important we start investing in education, vocational training, technical skills, and of course, not only labor, but professional careers, engineers, accountants, human resource practitioners, etc. And so we have a plan, and today is really just to share with you that we've all agreed on our destination. And the objective is we will communicate with you as we go with this voyage. And we see that as journalists and reporters, you are the people who will communicate and also hold us accountable for what we say. Because we're going to tell you what we're going to do, and then we're going to tell you what we've done, and tell you some more. And we will be in regular contact. And that for me, everyone, is a very important commencement. We have some final documentation, legislation, and approvals from and endorsement from the Supreme Court to complete, but we are in agreement of our overall objective, and we have agreed on all the key principles which we will work together with. And we see this as a real partnership. And then finally, I would like to just share with you, we want this to be something we're all proud of. We want it to be a project that has the culture of Balochistan, and also we all agree that if we do it right, it'll be the first of many investments in this region. And as many people say, Balochistan has never had the real opportunity to participate in the natural endowment that was given by God. And so we have a responsibility to make sure that we bring those natural resources to benefit, for the benefit of all stakeholders. And as the Chief Minister and I discussed, the most important stakeholders are the people of Balochistan and the people immediately, the communities around Ricka Dick. They need to benefit. And finally, you will start seeing some progress as we move
to establish the legal vehicle to be able to start the feasibility study. And it's important you understand the feasibility study needs to be done so we can measure what we do in the future, and also we set the baseline study so we understand our impact on the environment, and we are then able to mitigate, to correct the impact. Barrick is a global business. We always design the closure of a mine before we start building it, because we want this to be the best example of responsible mining. I think I can spend the rest of the afternoon talking to you, but that's not what we're here for. So if there are any questions, we would be... I think we'll ask somebody in charge to manage the process. Yes. Sir, much has been said about the copper and gold multi-billion project recording, but now the people are waiting for you and government of Balochistan and the federal government to translate your words into action. You spoke about the communities. Really, the communities. You have been to the area. They are living in stone ages. They are deprived of schooling. They are deprived of health facilities. They are struggling for drinking water. So what the recording will be, your company will be doing to provide these at least basic facilities? Yes, and I think that's a very good question, but I would point out that nothing has value unless you can deliver it. So you can dream, and it will always stay in the ground. So the key step here is that we have a plan. And I would explain to you directly, my whole career I've worked in developing countries. And I understand the importance of communities, impoverished communities. And so the important thing is it's a voyage, and we all need to do this together. You don't have to go and help the community, but you can communicate honestly and transparently. And so I'll give you some examples. The most important one is potable water. In this part of the world, particularly Reko Diq, there's water, but it's brackish. And we need to clean it because we believe that everyone has a right to clean water to drink. Again, in the Reko Diq area, there are schools. The problem, there are no children and there are no teachers. So we have to work together to invest in those schools, in those communities, because Reko Diq is potentially a very long life mine which will be able to give jobs to generations, 3, 4, 5 generations. So the foundation, like a house, has to be built on and with some stability. And I think the end of the day, as you correctly say, sir, talking is cheap. You need to see some action. So watch this space. I have 2 questions. Number one is there is a massive demand from people of Balochistan, particularly from some political parties, that the agreement must be made public. And a citizen has moved Balochistan High Court with the plea that the agreement is not being made public, and it has made secret. So what is the logic behind making it secret? My second question is people of Balochistan. I think the most important thing is, if you read the press release after the framework agreement, and you're a reporter, so I'm sure you can read these things. And the press release yesterday with the presentation, it's on our website. The agreement is transparent. It's there. You can evaluate it. And I will explain it to you because it's simple. It's not complicated. It's not secret. Barrick will own 50% of the project, and it will bring expertise, technical, financial expertise, to develop
and Barrick has a long history of developing world-class assets, and I have spent my life building assets in very complicated jurisdictions in poor countries like Mali, West Africa, Zambia, Democratic Republic of Congo, etc. Plenty. You can look on the website. Yes. And I think the critical thing too is, and the Balochistan government will have 25%, and its 25% will be funded, the 10% by the other parties, and the other 15% by the government of Pakistan. And the other 25 will be the state-owned enterprises of Pakistan. So Pakistan will have 50, of which 25 will be Balochistan. And we will have 50. Sorry. इसमें जैसे आपने कहा बिल्कुल हमने आते ही पहले इसको जो हाउस में हमने इन कैमरा ब्रीफिंग दिया, तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि हमने इसको छुपाया नहीं है किसी चीज़ से. हमारा मकसद यही है कि हमने सिर्फ साइन नहीं करना है, हमने इसको ग्राउंड पे चलाना है. और अवाम से अगर चीज़ें छुपाएंगे तो चीज़ें ग्राउंड पे उस तरह चलाना मुश्किल हो जाता है. हमने बिल्कुल सब चीज़ें, और जो अवामी नुमाइंदे जो अवाम ने इनको इलेक्ट करके भेजे हैं हाउस में, सबको तक 65 के अराउंड मेंबर हमारे हैं, एक ने 9 घंटे उसमें इन कैमरा ब्रीफिंग रहा. और साथ साथ जो चीज़ें हैं हमने ओपन ही कर दिया कि जो शेयर्स है. और आपको जैसे पता है कि एक लीडरशिप के पास में खुद ही गया, जितने हमारे यहाँ पे अख्तर मेंगल साहब हैं, डॉक्टर मालिक साहब हैं, और महमूद खान चकजी साहब हैं, मौलाना वासे साहब हैं, सारे जितने भी यहाँ पे लीडरशिप थे हम गए. मकसद यही था कि चीज़ों को ओपन करें और सबके सामने रखें. और एक क्योंकि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को साइन किया, एक तो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा था, दूसरी बात यह है कि हम इंटरनेशनल लीज को हार भी चुके थे. तो इस चीज़ में फिर भी बलूचिस्तान का इतना शेयर मेरे ख्याल में इनकी बड़ी मेहरबानी और फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने इस चीज़ को अपने बर्डन लिया और बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और इससे मेरे ख्याल में छुपा तो कुछ नहीं है, इसमें 25% शेयर रॉयल्टीज़ हैं, सारी चीज़ें. इवन ये कह रहे हैं कि आप लोगों की बेहतरी के लिए हमने, जैसे आपने शाह साहब ने किया, वहाँ के लोगों की लाइफ को बेहतर करने के लिए वहाँ पे बाहर से टेक्निकल लोग लाएंगे कि वहाँ पे अच्छे उनके लोकल टच दे के उनके घर और चीज़ें और बेसिक उनकी जो एजुकेशन है या बेसिक उनकी राइट्स हैं वो उनको ग्राउंड पे मिले. मेरे ख्याल में इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि छुपाने वाली है. इंशाल्लाह हर चीज़ ओपन होगा और यही चीज़ें. Sir, there is an ongoing insurgency in Balochistan, and those insurgents have also termed this agreement as their exploitation. So how concerned is the Barrick Board on this issue, and how does the government of Pakistan or Balochistan want to address these all concerns? You know, the license to operate is your best security, and the community relationship that we build amongst the people of Balochistan. And so there are always detractors. We have spent a lot of time. Barrick is not an army. It doesn't believe in investing in guns. We look to our partners in the Balochistan government and the Pakistan government to supply the security for us to do our job, along with the business people and the workers and managers from this country who are going to be operating on the mine. And I believe if we do it for the right reasons and we deliver results, people will respect this project. दानियाल, इसमें जैसे आपने कहा बलूचिस्तान का हिस्ट्री भी है कि वो अपने मेहमानों के, अपने इन्वेस्टरों को वो कभी नुकसान नहीं देंगे. और इंशाल्लाह इस तरह का कोई नहीं है. और बलूचिस्तान गवर्नमेंट है और सारी चीज़ें, और बलूचिस्तान के अवाम सब सिक्योरिटी के लिए हम तैयार हैं. इंशाल्लाह कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भी हैं अपने के लिए शिकवे अलहदा चीज़ है. इंसर्जेंसी हमारे एक और चीज़ की वजह से, लेकिन ये कि जो इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल में कोई इन्वेस्टर को ये नहीं तंग करेगा या उसके अगेंस्ट जाएगा. ये मेरे ख्याल बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इस तरह के क्वेश्चन मेरे ख्याल में अच्छा भी नहीं रखते चीज़ें. तो बहरहाल
ये चीज़ें हैं इंशाल्लाह सिक्योरिटी पूर्व बलूचिस्तान के लोग देंगे मुझे। Political parties here in Balochistan, we have seen often they are complaining that the private companies don't share the actual amount of natural resources, the actual volume, that how much volume they have been getting annually. So will Barrick share the total volume of natural resources they will start getting from Balochistan? Yes, and I think that's where, as the Chief Minister says, this is a real partnership. So the government is part of this mine. It's not a foreign investment. It's a foreign company in partnership with the people of Pakistan and Balochistan. And so absolutely, and we will be able to share it with you as well. And I think the key here too is just to give you some confidence. As you know, there's been lots of dynamics, political and commercial and legal with Reko Diq. Today we've brought Reko Diq project to share with the people, and it's been started under one government, finished under another government, and we have a unitary vision, all of us, because we all believe this is good for the country, and if it's good for the country, it's good for all investors. Yeah. Thank you.